الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آج شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ اور رمضان بھی آ گیا، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے نا، ایک ہمارا والا رمضان بھی آ گیا۔ تو ابھی اتوار کے دن شاید رمضان المبارک میں ہم سب سنتے ہیں، چھوٹے تو ہم ہیں نہیں، پتہ ہے ہمیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا، بس اتنا سا پتہ ہے۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو یہ جو مکئی کا فصل ہے نا، جب اس کو بوتے ہیں اور تھوڑے سے ایک بالش کے قریب یہ
زمین سے اوپر ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بیل دوبارہ ہل چلاتے ہیں. جب ہل چلاتے ہیں تو وہ بیل ہے، وہ تو جانور ہے، وہ پھر نا اس فصل کو کھاتے ہیں. ہل چلاتے ہیں تو پھر جو وہ زمیندار ہوتا ہے وہ ان کے منہ کو جالی سے لگا لیتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائے، یہ فصل نہ کھائے. ہاں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان المبارک آیا، ہم نے منہ کو وہ تیلا باندھ لیا، اب ہم نے کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، نہ نسوار رکھنا ہے، نہ سگریٹ پینا ہے، نہ پان کھانا ہے. رمضان المبارک. جھوٹ اسی طرح، کسی کو دھوکہ دینا اسی طرح، اور ذخیرہ اندوزی ہم خاص طور پر پورے سال میں کرتے ہیں رمضان کے لیے. جتنے بھی غیر اسلامی ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں پاکستان کو چھوڑ کر، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، وہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن وہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کے میں خصوصی رعایت کرتے ہیں. اور ہم مسلمانوں کی اکثریت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ہم خصوصی طور پر رمضان میں چوری تیز کر لیتے ہیں. تو جو بھی میری بات سن رہے ہو، منافع جائز ہے، کر لینا چاہیے، لیکن کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ مسافر ہیں وہ گھروں کو جاتے ہیں، پورے 11 مہینے میں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ گھر جانا چاہتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کے روزے ہم اپنے بچوں کے ساتھ اکٹھے رکھیں. تو ان کے لیے اڈوں پہ ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات بھی تشریف فرما ہے. 500 کی بجائے 1500، 1500 کی بجائے 3000. دکاندار ہے، اگر اس کو آپ کہے کہ کیوں کہ ہمیں پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں. کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے اس 6 فٹ کے بدن پہ جسم میں اسلام نافذ کرو تو پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو. اب ہر بندہ کہے کہ لوگوں کے اعمال خراب ہے، اور وہ کہے لوگوں کے اعمال خراب ہے، وہ دوسرا کہے لوگوں کے اعمال خراب ہے، تو وہ سارے یہ کہتے پھریں گے لوگوں کے اعمال خراب ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا عمل خراب ہے. جب یہ بات آ جائے گی کہ میرا عمل خراب ہے تو وہ اپنی خرابی کو دور کرے گا. جب ہر ایک اپنے عمل کی خرابی کو دور کرے گا، خراب عمل دور کر دے گا، تو پورے معاشرے سے خرابی دور ہو جائے گی. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ڈالر کتنے کا ہے؟ 185، 185 کے قریب آس پاس ہے. یا جس طرح دبئی ہے، سعودی عرب ہے، اکثر لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ویزا لگاتے ہیں کام کرنے کے لیے. کیا ان کو اپنے بچے پسند نہیں؟ کیا وہ اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے؟ کیا والدین سے دور رہنا وہ پسند کرتے ہیں؟ اپنے علاقے سے دور رہنا وہ پسند کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں نا. تو اگر نہیں تو پھر وہ کیوں جاتے ہیں اپنے ملک چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر وہ باہر ملک میں کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر ایک کے بدلے وہاں کا 1 روپیہ یہاں کا 100، وہاں کا 1 روپیہ یہاں کا 50، وہاں کا 1 روپیہ یہاں کا 200، تو وہ بیلنس زیادہ ہو جاتا ہے. یہاں غربت ہے، 40,000 50,000 پہ بھی گزارا نہیں ہوتا، اور ہم کیا کہتے ہیں 20,000 سے ہماری تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی. تو پھر لوگ مجبور ہو کر کہاں چلتے ہیں؟ باہر ممالک میں.
تاکہ تھوڑا پیسے زیادہ آ جائے، تاکہ پیسے، تو اسی طرح رمضان المبارک میں بھی بیلنس زیادہ ملتا ہے۔ جو فرض ہے وہ 70 کے بدلے ایک فرض پڑھو، ایسا ہے جیسا کہ آپ 70 فرض پڑھ رہے۔ ایک قرآن ختم کرو، ایسا ہے کہ آپ نے 70 قرآن مجید ختم کیے۔ 1 روپیہ کسی کو صدقہ دو، ایسا ہے جیسے آپ نے 70 روپے کسی کو۔ ایک نفل پڑھو، وہ فرض کے درجے میں ہے۔ اور ایک نماز مسجد میں پڑھے تو بغیر رمضان کے وہ 27 پہ ہے جماعت کے ساتھ۔ تو ہم نے اب کیا کہا کہ ایک فرض نماز 70 فرض کے برابر، تو پھر ایک کو 70 میں ضرب نہیں دینا، پھر 27 کو 70 میں ضرب دینا ہے۔ 27 کو کتنے میں ضرب دینا ہے؟ تو یہ بن جائے گا 270۔ 270 بن رہے، زیادہ بن رہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے احترام کا، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بھی نیک اعمال، وہ بھی نیک اعمال۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، افطاری ہم نے کر لی، اتنا پانی پیا کہ ادھر ہی لیٹے رہے، مغرب کی نماز گئی، آنکھ لگ گئی، وہ تراویح کو تو چھوڑو، عشاء کے نماز بھی کبھی بھی اڑغر کر دیا جو فرض ہے، پھر ہوش میں آ گئے، نسوار رکھ دیا، سگریٹ پی لیا، یا وہ پان کھا لیا، جو بھی کام ہے وہ کر لیا، اور بیٹھ گئے لڈو کھیلنے، اور تاش کے پتے شروع ہو گئے۔ اذان میں 10 منٹ باقی ہے فجر کی، وہ جلدی شروع ہو گئے، ادھر سے اذان ہو رہے تو جلدی پانی پی لیا، چائے پی لی، پتہ نہیں جو بھی ہے وہ کھا لیا، اور پھر سو گئے۔ فجر کی نماز بھی گئی، اور پھر فجر سے لے کر عصر تک سوئے رہے، فجر سے لے کر عصر تک سوئے رہے، اور عصر کو جب اٹھے، جیسے کہ چرسی آنکھیں ایسے کرتے، بہت سخت روزہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت سخت روزہ ہے، روزہ لگ گیا ہے، یہ عصر سے مغرب تک کا وقت تو گزرتا نہیں، تو تیرا بیڑا ترے، تو عصر تک سوئے تو مغرب تک سو جاؤ، تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ بھی نکل جائے گا، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ، وہ تمہارا بیڑا ترے۔ ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو ہم پہلے رات آتی ہے اسلامی، پھر دن آتا ہے۔ اب شمسی میں چلے جاؤ تو پہلا دن ہے، پھر رات ہے۔ آج کون سا تاریخ ہے؟ 1، اور آج جھوٹ بولنا جائز، اپریل ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہاں، تو وہ آج 1 اپریل ہے، تو جو رات آنے والی ہے یہ 1 اپریل کی رات ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف چلے جاؤ تو آج جو دن ہے اس کی رات جو گزر گئی وہی ہے۔ اب رمضان المبارک کا جب چاند نظر آئے، کل ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو کوشش کریں کہ ہم پہلے روزے کے پہلے تراویح جو ہے وہ عشاء کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر تراویح پڑھیں، پھر کیا کریں؟ تراویح کریں، اور تراویح اگر ہو سکے ایسی مسجد میں پڑھیں جہاں پر قرآن کا ختم ہو رہا ہو، قرآن کا کیا ہو رہا ہو؟ ہاں، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اس کے بعد سو جائے، اس کے بعد کیا کرے؟ سو جائے، الارم لگا دے، کسی کی ڈیوٹی لگا دے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ کیا کرے؟ تہجد کی نماز کے لیے، گھر کی خواتین ہیں یا اور وہ سحری بنانے میں لگی رہے گی، آپ اپنا نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے، تو تہجد پڑھے۔ کیا کرے؟ تہجد پڑھے۔ جب ہم نے تہجد پڑھ لی، اللہ سے مانگے۔ اب یہ پہلے روزہ اب ہم نے نہیں رکھا، کل رکھنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ یا اللہ
میں ارادہ رکھ رہا ہوں کہ پورے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورے روزے رکھوں گا، اور یا اللہ آپ میرے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اگر میرے جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جو روزے کی وجہ سے بڑھنے کا خدشہ ہے تو یا اللہ اس بیماری کو ختم کر دے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ کس کس کا ارادہ ہے کہ ایسا کریں گے؟ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، سحری ہم نے کر لی۔ سحری اتنا نہ کھائے کہ زیادہ کھانے سے بندہ ادھر ہی مر جائے۔ پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ پانی کے لیے، دوسرا حصہ کھانے کے لیے، اور تیسرا حصہ خالی چھوڑ لے۔ اور کوشش کرے، اس مسجد میں اذان ہو رہی نہیں، وہ فلاں مسجد میں ابھی اذان بعد میں ہونی ہے، وہ جو فلاں مسجد ہے اس میں اذان، اور پھر اس مسجد کے جو مؤذن ہے اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور مغرب میں پھر اسی کو دعا دیتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو کوشش کرے کہ 10 منٹ یا 5 منٹ روزہ پہلے کیا کرے، جو نسوار رکھتا ہے وہ پہلے منہ سے نکال کر اپنا منہ دھوئے، جو سگریٹ وغیرہ اپنا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پورا کرے، لیکن 5 سے 10 منٹ پہلے احتیاطاً۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ روزہ ہم نے رکھ لیا، اذان ہو گئی، تو پھر ہم سونے کے بجائے کہا جائے مسجد جائے۔ مسجد ہم چلے گئے نماز میں، ابھی آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ ہے، اور الحمدللہ ہم سارے اسکول میں گئے ہوئے ہیں، 1 2 3 ABC الف با تا یہ ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اگر ہم اس وقت سے لے کر قرآن مجید اٹھائے تو نماز تک ہم 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تک ہم 1 پارہ وہ ہم نے پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد اگر ہو سکے 1 پارہ اور پڑھنا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا تو جو بھی آپ کے، ہم سب نے کام پہ جانا ہوتا ہے تو 2 یا 3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو پھر سو جائے، سو گئے، اپنے ڈیوٹی پہ گئے، اور رمضان میں ہو سکتا ہے کہ ڈیوٹی عصر مغرب تک نہ ہو، تو ایسا کم ہو، یا جو بعد میں آتے ہیں تو ایک ترتیب اپنا بنا لے، پہلے دن سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ترتیب ہوگی، پھر گھر چلے جائے، اپنے بچوں کے ساتھ کام میں کیا کرے، ہاتھ بیٹھائے، کوئی شربت بنا رہے، کوئی پکوڑے تل رہے، کوئی سموسے بنا رہے، کوئی فروٹ کاٹ رہا ہے، تو سارے مل جل کر ایسا کام کرے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، اور زور کے نماز بھی پڑھیں گے، عصر کا نماز بھی پڑھیں گے، مغرب کا نماز بھی پڑھیں گے، اور پھر وہی کہ افطاری ہو جائے گی۔ تو افطاری کے وقت بھی احتیاط کریں، جس طرح ہم 10 منٹ سحری میں یا 5 منٹ سحری میں احتیاط کرتے ہیں، تو اسی طرح افطاری میں احتیاط کرے، ایسا نہ ہو ابھی اذان نہ ہوئی ہو اور ہم پہلے سے روزہ، تو سارے دن کا جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا، جب روزہ مکمل ہو جائے گا جتنے بھی برکات ہیں وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک بات اور یاد رکھیں، جو بندہ معذور ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ روزہ رکھو گے جان سے چلے جاؤ گے، آپ روزہ رکھو گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، روزہ نہ رکھے، کیا کرے، روزہ، لیکن جب یہ صحت مند ہو جائے تو پھر اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، روزے کی قضا۔ دوسری بات، بھول سے ہم نے پانی پی لیا، بھول سے ہم نے کھانا کھا لیا، بھول سے ہم نے چائے پی لی، یعنی کچھ کھایا پیا، بعد میں یاد آ گیا ہو میرا تو روزہ ہے، تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس چیز سے روزہ جہاں آئے وہاں رک جائے، اور کچھ نہ کھائے، اور جو کھایا اللہ رب العزت نے وہ معاف کر دی۔ اور تیسری بات کہ جان بوجھ کر جو روزہ توڑتا ہے، جان بوجھ کر جو، تو وہ پھر 61 روزے رکھے گا۔ کتنے روزے رکھے گا؟ اور وہ بھی لگاتار، وہ بھی ایک بندہ ہے وہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے
اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں رمضان کے بعد اس کا قضا کر لوں گا، ایک روزہ رکھ لوں، تو اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ 60 روزے اس کا جرمانہ اور ایک روزہ یہی جو اس نے کھایا تھا۔ اور ایک اور جگہ پر 3-4 جگہ ہے جہاں پر 61 روزے جرمانہ ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ سوتے وقت وہ اس کے نیچے آئی اور وہ بچہ فوت ہو گیا، تو پھر یہ جو خاتون ہے، جو ماں ہے، یہ 61 روزے رکھے گی۔ یہ کیا قتل کر دیا تو یہ کتنے روزے رکھے گی؟ 61۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کے جتنے بھی قوانین ہیں، اصول ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، روزے کے ساتھ 2 چیزوں کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ 3 چیزوں کا۔ خود تو روزہ ہو گیا ایک، اس کے بعد نماز، اس کے بعد قرآن، اس کے بعد ذکر، اس کے بعد کیا؟ یہ 3 چیزیں روزے کے ساتھ اگر ہو تو روزے کے جتنے بھی برکات ہے، فضائل ہے، انعامات ہے، اللہ رب العزت ہمارے اوپر برسائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر تراویح میں کوئی ختم کرتا ہے قرآن کا، پیچھے سنتے ہیں، ایک بات یاد رکھے کہ جتنا امام تراویح میں قرآن سناتا ہے، جتنا اس کو ثواب ملتا ہے، پیچھے سننے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ پیچھے جو کھڑے ہیں قرآن سن رہے ہیں ان کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک ختم تراویح میں یہ بھی سنت ہے، اور اس کے علاوہ ختم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ بعض لوگوں کا معمول ہے کہ وہ ایک ختم رات میں کرتے ہیں اور ایک ختم دن میں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ 2 ختم کرتے ہیں، اپنا کوئی ترتیب ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ دن کے وقت ایک پارہ پورا کر لیتے ہیں اور رات کے وقت ایک پارہ پورا کر لیتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے 2 ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے کتنے ختم ہو جاتے ہیں؟ بعض لوگ 10 روزوں میں ایک ختم کر لیتے ہیں، پھر 10 روزوں میں ایک ختم کر لیتے ہیں، پھر 10 روزوں میں ایک ختم کر لیتے ہیں، تو اس کے 3 ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ 3 دن میں ایک ختم کر لیتا ہے تو وہ کتنے ختم کرتے ہیں؟ 10 ختم کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ 24 گھنٹے میں ایک ختم کر لیتے ہیں تو وہ 30 ختم کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے اندر جس کی جتنی طاقت ہے، اگر ہمارے جیسے لوگ ہیں، ادھر کھیلتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو پھر کم از کم ایک ختم تو کر لیں۔ جس کی کا ارادہ ہے کہ ہاں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا ایک ختم کریں گے، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز میں نماز کا بتایا کہ وہ چاہے فرض ہو، نفل ہو، تہجد ہو، اوابین ہو، اس کا اہتمام کرے، اس کا کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ اور تیسری چیز زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ ذکر کرے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کیا کرے، اور استغفار زیادہ پڑھا کرے۔ استغفار کیا کرے؟ زیادہ پڑھا کرے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک تو روزہ، روزے کے بعد 3 چیزیں ہو گئی، نماز، قرآن اور ذکر۔ ذکر آپ کو جو بھی آسان ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا حول ولا قوت، اور تیسرے کلمے کا ذکر بھی کر سکتے ہو، اس میں سارے ذکر آ جاتے ہیں۔ لیکن حدیث میں جو ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور بعض لوگوں کے یہ بھی معمولات ہوتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کوئی ایک ذکر رکھ لیتے ہیں، یا ظہر سے لے کر پھر عصر تک کوئی اور ذکر رکھ لیتے ہیں، پھر عصر سے مغرب تک کوئی اور ذکر رکھ لیتے ہیں، پھر مغرب سے عشاء تک کوئی اور ذکر رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر لیکن یہ کوئی فرض یا سنت اس طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت میں یہ پڑھنا ہے۔ اپنے آسانی کے لیے آپ کو جس طرح آسان ہو،
کسی وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کسی وقت تیسرا کلمہ پڑھ لیا، کسی وقت درود شریف پڑھ لی، اور کسی وقت استغفار کر لیا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک چوتھی چیز، دعاؤں کا اہتمام. دعاؤں کا پتہ نہیں کس وقت ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے. اور جس طرح اپنے لیے دعا کرتے ہیں اس طرح اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں. اور اللہ رب العزت سخی ذات ہے. اللہ رب العزت کیا ہے؟ کنجوس نہیں ہے، سخی ذات ہے. تو پھر ہم بھی کنجوس نہ بنیں، پورے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کریں؟ دعا کریں. اور خاص طور پر اپنے دعاؤں میں اپنے پیارے ملک پاکستان کو بھی یاد رکھیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی ٹائم بھی پورا ہو گیا، تو جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.